الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المطففین پر آج کی اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. یہ 36 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی مکی صورت ہے اور مکہ المکرمہ میں سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی. اس کے بعد حضور مدینہ ہجرت فرما گئے اور اہل مدینہ کو نزول قرآن کا جو مکہ میں سب سے آخر میں جو تحفہ پہنچا تھا وہ سورۃ المطففین کی صورت میں تھا. مدینے کے لوگ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے جا کے جب اس صورت کی تلاوت کی تو انہوں نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا. امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل مدینہ نے اس بات میں کوتاہی کی ہو. تو یہ ابو جہینہ ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا. اس کے پاس 2 سا تھے، پیمانے 2 تھے. ایک سے مال لیتا تھا اور ایک سے دیتا تھا. جس سے لیتا تھا وہ پورا تھا اور جس سے پھر آگے دیتا تھا اس میں کمی اس نے کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ویل للمطففین، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں. یہ چونکہ یہودی یہاں آباد تھے اور ان میں یہ بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی تھی اور ان کی دیکھا دیکھی جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے. جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اس برائی کو بھی فن قرار دے دیتے. جس طرح کہ موجودہ تجارت کے اندر کئی ایسی قباحتیں موجود ہیں جس کو لوگ سمجھداری اور دانائی اور فن اور اس کام کا اسلوب قرار دیتے ہیں جبکہ وہ شریعت کے ضابطوں کے بالکل برعکس چیزیں ہیں. تو اس دور کے اندر یہ کمی بیشی ناپ تول کے اندر اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو فن قرار دے دیا ہوا تھا. لیکن جب قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی ہے. ویسے صحابہ کی عادت تھی، مزاج تھا صحابہ کا، جب وہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے تو اگلی 10 آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر لیتے تھے.
یہ ان کا مزاج تھا. اور مدینہ شریف میں جو جو قرآن اترتا گیا مزاج میں راسخ ہوتا گیا. امام سمہودی نے وفاء الوفا میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ تلواروں سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا تھا. تو ان کی یہ خصلت بد تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. ویسے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، ان کو اس وادی کا کہا گیا کہ تمہارے لیے وہ وادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی قوم میں عہد توڑنے کی عادت پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. جس کو وہ پسند نہیں کرتے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلم امہ جس جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں، اور وہ ناپاک بھوک جن کی چاپ اب وطن کے شمالی علاقوں میں گونج رہی ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہماری عہد شکنی کا نتیجہ تو نہیں ہے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب کوئی قوم 5 کام کرتی ہے تو 5 عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. 5 کے بدلے میں 5 چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں. جب کوئی قوم عہد کو توڑ دیتی ہے تو پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے. وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا کیا ہمارے مزاج میں راسخ نہیں ہو چکا ہے؟ اس کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے عہد کر لیا کہ میں یہیں کھڑا ہوں تمہارے آنے تک، تو وہ بھول گیا، لیکن حضور کھڑے ہیں. 3 دن تک وہیں کھڑے رہے، اور جب 3 دن کے بعد وہ پلٹ کے آیا تو اس نے حضور کو دیکھا تو سخت شرمسار ہوا اور نادم ہوا. صرف نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، پھر آگے وہیں کھڑے ہو جاتے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا تیرے آنے تک کھڑا رہوں گا. تو جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا یار تو نے بڑی مشقت میں ڈال دیا مجھے، صرف اتنی بات کی، تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا. تو وہیں کھڑے ہیں، عہد کیا ہے اور پھر عہد کو توڑا نہیں ہے، اور اس کے لیے 3 دن تک وہیں کھڑے رہے. میں اور آپ ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنے وعدے، اپنے عہد اور لوگوں کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے، جس شخص کو بھی پوچھے نا کاروبار جو کرتا ہے، جناب کیا حال ہے کاروبار کا، وہ کہتا ہے جو پیسے لے لیتا پھر وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ تو دعا کرتا ہے کہ ہم ماری جائیں. اور بالخصوص وعدے کے حوالے سے تو کوئی شخص بھی وعدے پہ اس دور کے اندر کوئی شاذ و نادر شخص ہوگا جو وعدے پہ پورا اترنے کا مزاج رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہیں نہیں، لوگ ہیں آج بھی، لیکن بہت تھوڑی تعداد رہ گئی. تو جب عہد کوئی قوم توڑتی ہے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. دوسری بات، جب کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے بغیر کسی اور حکم سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ضابطہ دیا ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو فقر و فاقہ مسلط کر دیا جائے گا. دولت کی کثرت کے باوجود بھی فقر اور فاقہ موجود رہے گا. وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہ الطاعون. اور جب کسی قوم کے اندر فحش اور بے حیائی پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر طاعون جیسی بیماریاں جنم لیں گی. ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں گی وہ جنم لیتی رہیں گی. اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے تو زمین کے جو سبزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتا ہے. اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے. بے وقت بارش ہوتی ہے، وقت پہ بارش نہیں ہوتی، جب ضرورت ہے اس وقت نہیں ہوتی، تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے. تو جو ان 5 امراض میں مبتلا ہوں گی ان کو یہ 5 سزائیں اس کی لازمی طور پہ دی جائیں گی.
تو ناپ تول میں کمی اللہ کی رحمتوں سے بندے کو محروم کرتی ہے. اور مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلا حکم جو سنایا وہ یہ تھا، چونکہ مدینے کی ریاست کا آغاز حضور نے کیا تھا اور دنیا کے اوپر جو ہے یہ پہلی باقاعدہ نظریاتی ریاست تھی، اور جس ریاست کے اندر معاملات کی صحت سے معاشرتی صحت کو برقرار رکھنا تھا، اس لیے اگر دیانت اور صداقت کسی قوم میں پائی جائے تو اس قوم کے اندر بہتری آ جاتی، اور ظلم پایا جائے تو بہتری نہیں آتی. بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک جو ہیں وہ کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے ہیں. تو آج ہمارے ہاں ظلم پورے عروج پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے کم دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے. لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے. یعنی یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر انسان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا. جہاں کوئی پولیس کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے. یہ خیال کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر شے تش تش بام تو ہو جائیں. اس دن تو ہر شے سامنے آ جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سورہ طارق کے اندر فرمایا اس دن سارے راز کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا. کوئی پردہ پوشی اس دن پھر نہیں ہوگی. اس دن ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی. جس دن چہروں سے نقاب ادھیڑ دیے جائیں گے، اور جب لوگ برہنہ کر دیے جائیں گے اور ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، اس دن یوم تبلی السرائر، سرائر سر کی جمع راز کی، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، تو اس دن تو کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی. تو یہ عقیدہ کہ اس دن میں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں گا، ایک دن ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ اپنے رب کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے. لیوم عظیم، عظمت والے دن کے لیے انہوں نے اپنے رب کے حضور آنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. یوم، جس دن، یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے رب کے حضور. کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ بعض نے کہا کہ 300 سال کھڑے ہوں گے. جب رب کا سامنا ہوگا 300 سال تک کھڑے رہیں گے. بعض نے کہا کہ 1000 سال تک اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں گے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا. تو یہ دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ہر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، اور کوئی 1000 سال تک، کوئی 300 سال تک، کوئی 100 سال تک. یہ مختلف روایتیں ہیں، لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس کے اعمال کا سلسلہ ستھرا ہوا، جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، جس نے خلوت کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تو قیامت کے دن جو وہ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوگا تو ایسی اسے لگے گا جس طرح فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا. بس اتنا وقت لگے گا اور 300 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے، اور اتنا وقت لگے گا جیسے فرض نماز پڑھی ہے. اور جس کے کندھے پر بوجھ ہوا، ندامت کا احساس ہوا، اس کے لیے 100 سال بھی بھاری ہو جائیں گے. اس کے لیے تو ایک لمحہ قیامت ہوگا. وہ کیا اقبال نے کہا تھا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. جو وصل کے لمحے ہیں وہ تو یوں ہی گزر جائیں گے. 300 سال بندہ کھڑا ہوگا، لگے گا فرض پڑے اور بس وہ جلوہ ہٹ بھی گیا ہے، 300 سال گزر گئے ہوں گے. تو جو مومن ہوگا، جس کو دیدار سے فرحت مل رہی ہوگی، جو لذت میں ہوگا، جو سرور و نشاط میں ہوگا، اس کے لیے لمبی مسافت اس طرح گزر جائے گی. جس طرح کہ آتا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کافر قبر میں جاتا ہے، فرق ہے. کافر کے لیے تو بن گئی مصیبت قبر میں،
قیامت کب آئے اور وہ عذاب سے رہا ہے. اور مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اور یہ اس ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتی بکھر جاتے ہیں اور یہ موتی چننے میں لگ جاتا ہے، اتنے میں قیامت بھی آ جاتی ہے. یدی اس کی قبر کی ساری زندگی جو کہ صدیوں پر مشتمل ہے تھوڑے لمحوں میں یوں بیت جائے گی. اور اسی طرح جو اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے تو 300 سال، 1000 سال یا 100 سال، بہرحال جتنا بھی طویل عرصہ ہوگا، جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، جن کا کھاتا صاف ہوگا، جن کو نیکیوں کا نور نصیب ہو چکا ہوگا، جن کی آنکھ میں شوق دیدار ہوگا، تو اتنی لمبی مسافت 2 لمحوں میں گزر جائے گی. اور جس نے اپنے کندھوں پہ ندامتوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہوں گے اور جس نے گناہوں کا وزن اکٹھا کر لیا ہوگا، اس کے لیے تو ایک گھڑی بھی مشکل ہوگی، اور چہ جائے کہ اس کو 300 سال یا 1000 سال اپنے رب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بڑا سخت دن ہوگا اور اس دن لوگ اللہ کے حضور ضرور کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا لکھا ہوا سجین میں رکھ دیا جائے گا. جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بدیاں وہ لکھی جا رہی ہیں. قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جس کے اعمال اچھے ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کے اعمال بد ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور جب انسان اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. یہ تو بات میں نے مزاح میں کہی تھی، یہ تو چلتے چلتے میری آنکھ ہی بھٹکی تھی. تو وہ کہے گا کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا، اور ایک ایک چیز اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہوگی. اور اس وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی. تو جو برے لوگ ہوں گے، فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی کتاب جو ہے وہ فجار کا جو لکھا ہوا ہے ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے سجین میں رکھ دیے جائیں گے. اور یہ حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے. اور ایک اور روایت جس کو حضرت کعب نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک کالے رنگ کی چٹان ہے جس کے اندر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے. اب محفوظ ہو رہے ہیں، جو بروں کے اعمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، جو اچھوں کے اعمال نامے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں. بروں کے اعمال نامے، فجار کے اعمال نامے سجین میں رکھے جا رہے ہیں، اور وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، چٹان ہے، ایک وادی ہے، ایک اس میں رکھے جا رہے ہیں. وما ادراک ما سجین، اور فرمایا تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا وہ سجین کیا ہے. تمہارے نامہ اعمال وہاں لکھے جا رہے ہیں، یہاں کر رہے ہو، یہاں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، وہاں بھی لکھے جا رہے ہیں. کتاب مرقوم، وہ رقم کی گئی کتاب ہے، لکھے گئے نام اعمال ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں، جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا، کوئی کہتا ہے دیکھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کر لو. اس کی ساری ترجیحات دنیا ہے. ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے یا کوئی اور جہان بھی موجود ہے؟ اگر کوئی اور جہان بھی موجود ہے تو اس کے لیے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو، کمائی نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناؤ. 10 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو، بیرون ملک جاتے ہو، وطن میں کہیں چلے جاتے ہو، تو وہاں 10 دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے، وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں. میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا، کہتے نہیں بس میں نے 10 دن تو رہنا. تو جہاں 10 دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے، اور جہاں 10 سال رہنا ہے، زیادہ رہنا ہے، وہاں چلو آپ ایک مکان بنا لیں. اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے،
زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے، نقطہ انجام ہی نہیں ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے، تو کبھی سوچا اس کے لیے کیا بنایا؟ اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ دنیا کا تو تمہیں پتا ہے، اتنی ہماری جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی دولت ہمارے پاس بینکوں میں موجود ہے، اتنی ہماری مالیت کا مکان ہے، یہ کوٹھی اتنی مالیت کی ہے، زیورات ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی مالیت کی ہے، یہ تو سارا حساب ہے ہمیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرت میں کیا بھیج چکے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا۔ یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی لگا لیں، لیکن حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پہلا دن، اور اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی۔ اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر لیں اور اس زندگی کو سنوار لیں، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سنور جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں۔ تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا، ایک ہے زبان سے جھٹلانا، تکذیب کرنا، میں نہیں آخرت کو مانتا، اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی تکذیب کرنا، اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی تکذیب کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے، یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا، اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگ و تاز کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہے۔ پچھلے دن ایک فوتگی ہو گئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا، جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آپ بیٹھ کر کے سوچنے لگا، اس شخص سے تعلق تھا تو عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا۔ جب پچھلا پہر ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھے 2-3 دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا۔ میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مصلے بھی بچھاتے ہیں اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا تو جناب دعا کرنا۔ یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ نہیں رہی ہے۔ بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات کے اندر ہماری فکر مندی ہوتی ہے۔ اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائی میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ اور ہماری زندگی جو ہے یہ آخرت کی تکذیب کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کوئی کہہ رہا جی دیکھ لیں گے آخرت آئے گی تو دیکھ لیں گے، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، ایک بس غوطہ لگے گا اور آ جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب یہ اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ گرنے کی آواز ہے۔ تو 70 سال کی گہرائی ہے جہنم میں، اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال تو لگ جائیں گے، تو کتنا حوصلہ ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے آگ پر، کتنی دلیری اور کتنی ہمت ہے آگ پر۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو دن کو تارے نظر آ جائیں،
اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتی ہیں؟ تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ایام، کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی، اور تعویذ بھی کرواتے پھرتے ہیں، دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، دل نہیں لگا رہا، کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا، ماں کا چین لٹ گیا، باپ کا چین لٹ گیا۔ اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو، ویسے ہونی زیادہ چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی۔ ہم صبح بھیجتے ہیں نا اسکول میں بچے کو، تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو، نئے کپڑے جوتے پالش کر کے، ماں کتنے جتن کرتی ہے، اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پہ تھپکی مارتے ہیں کہ چل مسجد میں، اور اس کی ناک بھی بہہ رہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گدلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، جس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا؟ اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو، صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تمہیں یہی اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے۔ جو ماں باپ جتنی اہمیت دیں گے اس حساب سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی۔ تو فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور آخرت کو وہی جٹلائے گا جو سرکش اور گناہگار ہوگا، جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی، وہ آخرت کی قولاً عملاً کبھی بھی تکذیب نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے 30 صحابہ میں ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ 30 صحابہ میں ہر بندہ فکر مند تھا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ جب بھی بات ہوتی خاتمہ ایمان کی بات ہوتی۔ حضرت سعید بن المسیب 80 سال عمر ہے، زندگی و موت کی کشمکش ہے، لوگ حال پوچھنے آئے، کہا سعید بن المسیب کیا حال ہے؟ ہم سے اگر کوئی حال پوچھنا کیا حال ہے تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، یہی حال ہمارا حال کا مفہوم ہی ہے۔ لیکن حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ 80 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں، انہیں اس وقت بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں شیطان اس راستے نہ آ جائے، اور انہیں اپنے حال کی صحت جو ہے کہ میرا حال ٹھیک ہے، بیمار ہیں، پوچھنے والے کہتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کا ہر راستہ میں نے روک دیا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ حضرت سری سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا، تدفین میں تجہیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گئی، اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے۔ آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کتنا عجیب دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہوا، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ فکر والی باتیں ہیں۔ تو کہا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش آدمی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن بھی اس کے من میں جو ہے وہ زیر و بم پیدا نہیں کرتا، قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کرتی، وہ اتنا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہے؟ یہ قولن کہے یا عملن کہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل کوئی نہیں بلکہ رانا علی قلوبہم اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے زنگ نہیں چڑھایا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. چٹا لباس ہو، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا. اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے. غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پیندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں. جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی. سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی. یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہماری ضمیر پہ نہیں تھا. نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے. میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا. یہ سفید چادر ہے، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی. امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے. گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا، کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا. اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گئے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا. اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی. آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے. اللہ اکبر. کلا ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردے میں ہوں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے. اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا. ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے. دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا. جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکے گا. تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے. لمحجوبون، انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. محجوبون کا ترجمہ امام قرطبی کرتے ہیں ان کرامتہ و رحمتہ ممنوعون. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الیہم برحمتہ ولا یزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو ستھرا بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا.
اور رحمت کی نگاہ ان پہ نہیں کرے گا، اور نگاہ ہوگی بھی تو قہر و غضب کی نگاہ ہوگی ان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ ویسے جہنم کو حشر کے میدان کے اندر زنجیریں ڈال کر 70,000 فرشتے لے کر کے آئیں گے، اور جہنم کا چنگاڑنا وہ اتنا سخت ہوگا کہ سینوں کے اندر دل دہلیں گے، اور پھر جہنم ایک لمبی سی گردن نکالے گی، اس کو ایک گردن دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو وہ اپنی گردن میں لپیٹ کر اپنے اندر کھینچ لے گی۔ ایک تو طریقہ یہ ہوگا جہنم میں جانے کا، اور دوسرا طریقہ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، جس طرح سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا گیا، تو پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا انتہائی ذلت کے ساتھ۔ وہ چیختے چنگارتے رہیں گے لیکن ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ ثم انہم لصال الجحیم، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان پہ اثر نہیں کرتی، اس کو پچھلوں کی قصہ کہانی سمجھتے ہیں، ان کے دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، من میں اجالے نہیں ہوتے، چھلنی کی طرح ان کے اندر ایک بھی قطرہ نصیحت کا نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر جہنم میں پھینک کر ان کو کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس سے تم ڈرتے نہیں تھے، جس کی تمہیں پرواہ نہیں تھی، جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ کہیں وہم اور گمان نہ ہو، یہ وائزین کی کہانیاں نہ ہو، بس ڈراوا اور دھمکاوا نہ ہو، جس کو تم یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور فرمایا سن لو بے شک جو نیکوکار ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ علیین میں ہوگا۔ اب علیین کیا ہے؟ آگے فرمایا وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے؟ تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تمہارا نام اعمال جو مہر زدہ ہے۔ یشہدہ المقربون، وہ ایسی جگہ پہ ہوگا، عرش کی دائیں سمت یہ مقام ہے علیین، جہاں نیکوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں۔ اور یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے ان جگہوں کی زیارت کرنے آتے ہیں، روزانہ فرشتے جاتے ہیں جو علیین کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، چین کی زندگی میں ہوں گے۔ دنیا پر تو دکھ دیکھ لیا، اذیتیں بھی سہ لی، تکلیفیں بھی سہ لی، سحری کے وقت اٹھے، سارا دن روزے سے رہے، نظر پہ پہرا بٹھایا، خیالوں کو آوارہ نہیں ہونے دیا، سوچوں کو بے لگام نہیں ہونے دیا، اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی شامل نہیں ہونے دیا، زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے، لوگ انہیں دقیانوس بھی کہتے رہے، کوئی انہیں مسیطر کہہ کے تانا بھی دیتا رہا، لیکن دنیا پر انہوں نے اپنی حفاظت کی۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ نیکوکار چین کی زندگی میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھتے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ اس پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ان کے دشمن جل رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے، جو ان کو دنیا پہ تانے دیتے ہوں گے ان کو دیکھیں گے، اور ایک قول یہ ہے علی الارائک ینظرون، وہ وہاں تختوں پہ بیٹھ کے اپنے رب کا نظارہ کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور اے مخاطب تو ان کے چہروں سے ہی ان کے اندر کی تازگی کو جان لے گا، ان کے اندر کتنی خوشی ہے، ان کا دل کتنا اچھل رہا ہے، ان کے من میں کتنی خوشیوں کا احساس ہے۔ تعرف، تو پہچان لے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، کیا؟ نضرۃ النعیم، نعمت کی جو تازگی ہے، ان کے اندر کو جو رب نے مالا مال کیا ہے، ان کے سینے میں جو اجالے کیے ہیں، اور رب کے دیدار کے بعد ان کے چہرے پہ جو تازگی آئی ہے، وہ تجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب تو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ان چہروں نے تو رب کو دیکھا ہوا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ایک تو یہ ان کو نعمت دی جائے گی۔ دوسری نعمت یسقون من رحیق مختوم، انہیں نتھری ہوئی شراب پہ لائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوئے گی۔ یسقون،
یسقون پلائی جائے گی، من رحیق ایسی کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی. وہ اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں تو قلم لگی ہے بوتل ہلا کے پیتے ہیں. بالکل خالص شراب، شراب طہور. جس نے دنیا کی شراب سے منہ موڑا حقیقی نشہ اسے نصیب ہوگا. اللہ اکبر. یسقون من رحیق، ایک تو وہ نتھری ہوئی ہوگی، خالص ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی. مختوم، دوسرا اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہوگی. مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی شے باہر نہیں آئی اور باہر کی شے اندر نہیں گئی، یعنی بالکل خالص. ختامہ مسک، اور اس کی مہر کس چیز کی ہوگی؟ کستوری کی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی جو مہر اوپر لگی ہوئی ہوگی وہ کستوری کی لگی ہوئی ہوگی. بعض نے اس سے مراد ختامہ سے مہر نہیں لیا، وہ کہتے ہیں ختام سے مراد آخری گھونٹ ہے. جو اس شراب کا آخری گھونٹ ہوگا وہ کستوری کا ہوگا، جس سے منہ میں خوشبو پھیل جائے گی. اللہ اکبر. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو رغبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی شراب کی طرف رغبت کریں. یہ ہے وہ پینے والی چیز. اور ملے گی کیسے؟ اللہ اکبر. کبھی حوریں پہ لائیں گی، کبھی غلمان دیں گے، کبھی اس چشمے پہ جا کے خود پیئیں گے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ اکبر، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب نے اپنے دستے کرم سے پلائے گا. پھر دنیا کی ساری تھکن اتر جائے گی. جس کو وہ خود اپنے دستے کرم سے پلائے گا، اس کا دستے قدرت جو ہے وہ اس بندے کی ناز برداری کرے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پھر وہ تو پینی چاہیے نا جس کو یار خود اپنے ہاتھوں سے پلائے. شراب مصفا چو روئے نگار، شراب مصفا چو لالے نگار، بدے ساکیا جام آتش لباس، کہ مستی کنند اہل دل التماس. وہ تو شراب پینے کو پھر جی چاہے گا جس کو خود وہ دستے کرم سے پلائے گا. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم بھی ملا ہوا ہوگا. ایک اور شراب کا تذکرہ کیا گیا، وَمِزَاجُهُ، اور اس کے اندر آمیزش ہوگی، امتزاج ہوگا، من تسنیم، تسنیم کا. اور تسنیم کیا ہے؟ ایک سپیشل چشمہ ہے جو جنت میں خاص لوگوں کو اس چشمے تک جانے دیا جائے گا. تو اس کے اندر ملونی ہوگی اس تسنیم کی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ تسنیم کیا ہے آگے بیان کر دیا. عَيْنًا چشمہ ہے، یشرب پیئیں گے بہا جس چشمے سے المقربون جو بارگاہ رب کے مقرب ہوں گے. یہ چشمہ صرف انہی کو نصیب ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان سے ہنستے تھے. اس سے مراد ابو جہل، اس سے مراد ابو لہب، اس سے مراد امام قرطبی لکھتے ہیں ولید بن مغیرہ، اور اس قبیل کے جو کافر تھے جو صحابہ کو دیکھتے، حضرت بلال حبشی کو، حضرت جو ہے وہ عمار ابن یاسر کو، اس قبیل کے جب صحابہ کو دیکھتے تو یہ ہنستے اور آوازیں کستے اور اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے اور کہتے یہ دیکھو اسلام کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پہ ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے، انہیں دیکھو ذرا، انہیں دیکھو. اللہ اکبر. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، مسلمانوں کو دکھ دیے ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں. امیہ بن خلف نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ حضرت بلال حبشی کو لٹایا، کبھی گلے میں رسی ڈال کر اوباشوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اسے گھسیٹو مکے کے بازاروں میں، کبھی نوکیلے پتھروں پر آپ کو رکھا اور اوپر سے آپ کو کھینچا، کبھی کچھ کیا. لیکن بلال بھی مسکرا کے کہتے تھے تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے، تو جو کرنا ہے کر. کسی نے کہا بلال تجھے سنگریزوں پہ کھینچ رہے ہیں اور پتھروں پہ تجھے لٹا رہے ہیں اور ریت پہ تجھے گھسیٹ رہے ہیں، کوئلوں پہ تجھے ڈال رہے ہیں، اور تم عجیب آدمی ہو، آگے سے مسکراتے ہو. تو حضرت بلال کہنے لگے کوئی کچا برتن بھی خریدے نا تو اس کو خوب ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں خراب تو نہیں ہے، میرا رب مجھ کو خرید رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں یہ خراب تو نہیں ہے. اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا غم.
کیا کیا دکھ نہ دیے، کیا کیا اذیتوں سے نہیں یہ لوگ گزرے. اللہ اکبر. ایسا بھی ہوا کہ ایک کی دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دیا گیا. دونوں ٹانگیں مخالف سمت اونٹ کھڑے ہیں اور ٹانگوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو پھر دوڑنے کے لیے کہا گیا. جب اونٹوں کو ماری نا چابک اور یہ جسم لگا چرنے اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے. اب ظاہر ہر ایک کا خیال تھا کب چیخیں گے اور ہم ہنسیں گے، لیکن کیا ہوا، جس شخص کا بدن چل رہا تھا اور سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے اس نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. جانا تو تھا اس دنیا سے، یہ کیا حسن ہوا، کیا خوبی ہوئی کہ یار کے نام پہ جا رہے. اللہ اکبر. عمار ابن یاسر کو آگ میں رکھ دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ کوئی آرزو. اللہ اکبر. تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے. حضرت عمار ابن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی حضور نہیں پہنچے اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا. کافر سمجھے ڈر گیا. تپتے ہوئے کوئلوں پہ آگ میں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. آدمی کہہ تو لیتا ہے لیکن جب عملاً اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر پتا چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے. جب حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کافر سمجھے ڈر گیا ہے. کہا منحرف ہوتا ہے تجھے چھوڑ دیں. کہا تم کچھ اور سمجھے ہو، میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجئے اے سیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے. بلبل کو پکڑ لیا تھا نا شکاری نے، تو بلبل نے کہا کہ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں، نہ میں تجھے کہتی ہوں مجھے چھوڑ دے، تو میرا کباب تو تیار کرے گا، لیکن میری ایک آرزو ہے، جب میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے جلتے ہوئے شعلے پر میرا کباب تیار کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں اور بلبل کی زندگی کا محبوب ترین چیز پھول ہے اور پھول تو اب ہے نہیں، تو جب جلتا ہوا شعلہ سامنے آتا ہے تو لگتا پھول ہی ہے. تو مجھے جب روح نکل رہی ہو تو دم آخر رخ یار تو سامنے ہو. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجئے اے سیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. کہا میں اس آگ سے تو نہیں رو رہا، میں تو تڑپ رہا ہوں شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. بس یہ تڑپ تھی کہ حضور تشریف لے آئے اور کافروں نے پکڑ کے حضرت عمار ابن یاسر کو اتنی دیر میں پھر آگ میں رکھ دیا. تو حضور آگے بڑھے اور حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جا. اور حضور نے فرمایا صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا. تو یہ تھوڑے دکھ تو نہیں سہے تھے، تھوڑی تکلیفیں تو نہیں سہی تھی. تانے دیتے، ان کے اوپر تھوک جاتے اور ان کو برا بھلا کہتے، بلکہ حضور کو کہتے ان لوگوں کو اٹھاؤ اپنے پاس سے پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. تو یہ اہل ایمان پر ہنستے تھے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان پر ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو خوشیاں مناتے کہ ہم نے ستایا ہے، آج بلال کو دکھ دیے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ سابی ہو گئے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. بہکے ہوئے لوگ ہدایت پر گامزن لوگوں کو بہکے ہوئے کہتے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ، حالانکہ ہم نے ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا تھا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یہ ایمان والے ان کو دیکھ کے ہنس رہے. کل وہ ہنستے تھے آج یہ ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کہتے تھے، آج انہیں مزہ آ گیا کہ کیا کہتے تھے.
تو اہل حق ہی کامیاب اور بامراد ہوں گے اور اہل باطل رسوا کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔